نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال الله تعالى في مكان آخر: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال الله تعالى في مكان آخر: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم علماء کرام، خطبائے اعظام، ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوبلنس کی سرزمین پر اس خوبصورت مسجد میں، اس ادارے میں منعقد ہونے والی شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں تشریف فرما معززین، محبین، متوسلین، منتسبین، منتظمین، اور بالخصوص ہماری وہ بہنیں، ہمارے وہ نوجوان جو آج کی اس کانفرنس میں بالخصوص دور دور سے تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ کا یہاں تشریف لانا قبول فرمائے اور اس مجلس میں بیٹھنا قبول فرمائے، اور بالخصوص جو دا ریئل اسکیچ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہر پروگرام، ہر کانفرنس کا ایک عنوان چلا آ رہا ہے، اور جو ایک مین پیوٹل رول ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ آپ کے سامنے یہ سٹال لگا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اصل خاکہ ہے۔ یہ آپ کے جمال اقدس اور آپ کے حسن دل ربا کا وہ خاکہ ہے، آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کے اسوہ مقدسہ کا وہ خوبصورت نقشہ ہے، اور یہی وہ جواب ہوتا ہے جو عاشق اور محب اپنے محبوب کے لیے امت کو دیتے رہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے وہ دور آیا، ہر طرف سے تاریک دل رکھنے والوں کو جرأت ہوئی، انہوں نے زبان درازی کی یا ان کے قلم کو جسارت ہوئی، اور انہوں نے ہمت کی، اور ان کے ناپاک عزائم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ حضور کی امت میں نامراد ہوں گے۔ مگر آج ہمیشہ کی طرح پھر مجدد عصر حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ العالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام ہونے کا پھر ثبوت دیا، اور غلام اور عاشق وہ ہوتا ہے جس پر اپنے محبوب کی سیرت طیبہ کا رنگ بھی چڑھا ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا رنگ بھی چڑھا ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوہ مبارک کا رنگ بھی چڑھا ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی جھلک بھی جس میں نظر آتی ہو، اور وہ نہ کبھی کسی دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہٹ کر نہ کوئی قدم اٹھائے، نہ کبھی سوچے، جس کے تخیلات، تصورات، جس کا فہم، جس کا ادراک، جس کا شعور، جس کا چلنا پھرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تابع ہو جائے، جس کی محبت، جس کی نسبت، جس کی رعنائی، جس کا بیان، جس کا ابلاغ، جس کا اظہار، جس کی سوچ اور فکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہو جائے، اصل غلام بھی اسی کو کہتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس دور میں
جب یہ آگ جلائی جا رہی تھی اسے بڑے خوبصورت انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل حلیہ مبارک ہے، جو آپ کا اصل مقدس خاکہ ہے، جو آپ کی حیات طیبہ کا مقدس نقشہ ہے، جو آپ کا اصل اسوہ حسنہ ہے، جو آپ کے اصل اخلاق عالیہ ہیں، اور جو آپ کا اصل قدوہ اور اسوہ ہے، اسے امت کے سامنے خوبصورت پیرائے میں رکھتی ہے۔ ایک وہ نقشہ ہے جو وہ لوگ بنا بنا کے تقسیم کر رہے ہیں، یہ وہ اصل حسن مصطفیٰ کا وہ نقشہ ہے جو کوئی عاشق آپ کے سامنے کتابی شکل میں رکھ گئے۔ اب اسے پڑھیے گا، یہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ مکمل ہوا اور لوگوں کے سامنے پرنٹڈ فارم میں آیا، پبلش ہوا۔ آپ سے قبل سویڈش زبان میں ہوا، اس کی انوگریشن ہوئی، ڈینش میں ہوا، انگلش میں ہوا، یقیناً ہندی زبان میں بھی ہوا اور بنگلہ دیشی میں بھی ہوا ہوگا، اور پھر دنیا کی درجنوں زبانوں میں یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ مگر ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس نقشے کو اور اصل خاکہ حسن مصطفیٰ کو اور جمال مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق مصطفیٰ کو اپنے ذہن میں، اپنے قلوب میں، اپنے اذہان میں اس کو نقش کر لیں، اس کو رجسٹر کر لیں، اور جب بھی کوئی بات کرے یا زبان درازی کرے اسے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ کو اس کے مقام پر نیچے اتر کر اس جیسا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اس دا ریئل اسکیچ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اب جرمن زبان میں آپ کے سامنے آ گیا ہے، اس کے ذریعے سے یہ جواب دیا ہے کہ بھائی محب وہی کرے گا جو اس کے محبوب نے اسے سکھایا ہے، عاشق وہ کرے گا جو اس کے معشوق نے اسے سکھایا ہے، اور غلام وہی کرے گا جو اس کے آقا نے اسے سکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کسی جب غلام کو لے کر آئے تو اس سے پوچھا کہ بھئی تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، جس نام سے میرے آقا مجھے پکارے وہی میرا نام ہے۔ پھر پوچھا کہ ارے تو کھاتا کیا ہے؟ بھئی غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھاتا، جو آقا ٹکڑے ڈال دیں غلام وہی کھاتا ہے۔ تیری خواہش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جو میرے آقا و مولا کی خواہش ہوگی وہی غلام کی خواہش ہوتی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس نام سے میرے آقا مجھے یاد کر لیں وہی میرا نام ہے۔ تیری پہچان کیا ہے؟ جو میرے آقا میری پہچان رکھ لیں وہی میری پہچان ہے۔ تو وہ اسی وقت گر گئے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے اے ابراہیم، آج تک یہ جو زر خرید غلام ہے جو ابھی بازار سے خرید کر لایا، اس نے تجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اس نے تجھے غلامی کا مفہوم سمجھا دیا کہ غلام کسے کہتے ہیں۔ اے مولا، یہ دنیا کا غلام ہو کر اپنے آقا کے حق کو اچھا سمجھتا ہے، اور میں کائنات کے مالک کا غلام ہو کر آج تک تیری بندگی کا حق ادا نہ کر سکا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تربیت کس نے کی ہے؟ تب فرمایا کہ ہاں، انتظار کرنے والا سوچ رہا ہوگا کہ کسی عالم، کسی فقیہ، کسی مفتی، کسی مدقق، کسی متفنن اور کسی شیخ طریقت کا نام لیں گے۔ فرمایا میری تربیت ایک غلام نے کی ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے مسجد وزیر خان میں آپ کا شب معراج پر سبحان الذی اسریٰ، لفظ سبحان پر آپ کا خطاب ہوا تھا۔ وہ جب خطاب ختم ہو گیا، اس وقت تصویریں چھپا کرتی تھیں اور وہ پرنٹ ہوا کرتی تھیں، تو جو کیمرہ مین تھا اس نے تصویریں جو بناتا رہا، وہ اگلے دن وہ چھپوا کے لے آیا، پرنٹ کر کے لے آیا، تو وہ جب تصویر دیکھی تو اس میں ایک نور چمک رہا تھا،
ایک خاص حسن تھا. میں وہ پکڑ کے, مجھے وہ یاد ہے, میں قبلہ حضور شیخ الاسلام کے پاس لے آیا. میں نے عرض کیا کہ دیکھیں نور ہی نور ہے. فرمایا بیٹے کیا نور ہے, اگر وہاں قبول ہو گیا تو ہے, اگر ٹھکرا دیا تو کچھ بھی نہیں. تو بات یہ ہے, غلام اپنی مرضی سے کچھ کرے تو پھر وہ غلام کاہے کا ہوا, غلام کی مرضی نہیں ہوتی. اس لیے آپ نے فرمایا منہاج القرآن آپ کا ہے, ہمارا ہے, صرف میرا نہیں ہے. بس غلام کے ذمے لگا دیا گیا ہے کہ امت کی دیکھ بھال کرنی ہے. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سنور گئی, میرے رفقا اس قابل ہو گئے کہ میں انہیں ٹوکرے میں ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر سکا, اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ مچل گئی تو میں سمجھ لوں گا کہ قبول ہو گیا. اگر وہ قبول نہ ہوئے تو پھر میرا بھی کچھ بھی قبول نہیں. حاضر محترم, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس خاکے کو, یہ اصل حضور کا تصور ہے جسے دلوں میں جمانے کی ضرورت ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا, اخلاق حسنہ کا وہ تصور ہے. And we need to memorize it, and we need to register it on our heart, and we need to be perfect on memorizing every single aspect of the beauty of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہی آج کی نعمت ہے کہ آپ لوگ جاتے وقت ہر شخص اس نعمت کو اپنے ساتھ لے کر جائے, اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے عزیز و اقارب کو, گرد و نواح میں رہنے والوں کو کہو کہ آج کی رات میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں. وہ پوچھے گا بھائی کیا لے کر آئے ہو؟ بتاؤ حسن مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی تحفہ ہوگا؟ کمال مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی تحفہ ہوگا؟ جمال مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی تحفہ ہوگا؟ کمال مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی تحفہ ہوگا؟ شمائل مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی تحفہ ہوگا؟ خصائص مصطفیٰ سے بھی بڑھ کر کوئی تحفہ ہوگا؟ خصائل مصطفیٰ سے بھی بڑھ کر کوئی تحفہ ہوگا؟ جہاں ما زاغ البصر ہو اس سے بڑھ کر بھی کوئی نگاہ جمے گی کہیں اور؟ جہاں چہرہ والضحیٰ نظر آ رہا ہو تو کہیں اور نگاہ ٹک سکے گی؟ جہاں واللیل اذا سجا ہو تو جو واللیل اذا سجا کو دیکھتا ہو وہ کسی اور کی زلفیں کب دیکھے گا؟ جو چہرہ والضحیٰ کو تکتا ہو وہ کسی اور حسین کو کیسے دیکھے گا؟ جو ما زاغ البصر میں گم گیا ہو وہ کسی اور کی نگاہوں کو کہاں سے دیکھے گا؟ جو کبھی یاسین کو دیکھتا ہو, کبھی مزمل کو دیکھتا ہو, کبھی مدثر میں ڈوبتا ہو, کبھی حضور کا تذکرہ سنتا ہو, کبھی پڑھتا ہو, کبھی قرآن میں ڈوب کر انوار مصطفیٰ سے منور ہو رہا ہو, اسے کیا پتا کہ دنیا میں کیا ہے؟ وہ کہے میں تو دنیا میں اس لیے آیا کہ محبوب کے حسن کو دنیا میں تقسیم کر سکوں. یہی منہاج القرآن کا مقصد ہے اور یہی شیخ الاسلام کے آنے کا مقصد ہے. اور فرماتے ہیں میں جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں, آپ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوئے, یہ آپ کا معمول ہے, آپ ڈائریکٹ جانے والوں میں ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا مجدد سمجھو یا کتب سمجھو یا ولی سمجھو یا خادم سمجھو یا عالم سمجھو یا نوکر سمجھو یا حضور کا غلام سمجھو, بس یہ سمجھو کہ میں ڈائریکٹ ڈائلنگ والا نہیں ہوں, میں واسطوں پہ یقین رکھتا ہوں, میں وسیلے پہ یقین رکھتا ہوں, اور میں اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کائنات میں کوئی وسیلہ سمجھتا نہیں. آپ فرماتے ہیں جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو قدمین شریفین میں حاضر ہونے سے پہلے جنت البقیع میں سیدہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے, اور وہاں سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متوجہ ہوئے, امام جعفر الصادق علیہ السلام, امام محمد الباقر علیہ السلام, اور اہل بیت اطہار کے مقدس خانوادے سے ہمیشہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا نوکر اور کتا آیا ہے, آپ کا کتا آپ کے در پر آیا ہے, صرف اپنے بابا جان کو سفارش کر دیں کہ اس کتے کو چند ٹکڑے ڈال دیں.
فرماتے ہیں میں آتا بھی اسی واسطے سے ہوں، جاتا بھی اسی اذن اور واسطے سے۔ پھر اس منہاج کا عالم کیا ہوگا، پھر ان تعلیمات کا عالم کیا ہوگا، پھر اس تربیت کا عالم کیا ہوگا، پھر ان اداروں کا عالم کیا ہوگا، اور پھر ان اداروں میں پڑھنے والے طلباء اور نوجوانوں کی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ یہی منہاج القرآن کی ابتدا ہے اور یہی منہاج القرآن کی انتہا ہے۔ منہاج القرآن کی ابتدا بھی ادب بارگاہ رسالت پر ہے اور اس کی انتہا بھی ادب بارگاہ اہل بیت اطہار اور مودت بارگاہ صحابہ میں ہے۔ بس اس کے ارد گرد منہاج القرآن ہے۔ اگر اسے جماتے رہیں گے تو ہمیشہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے رکھے گا۔ میں نے یہ ابتدائیہ The Real Sketch of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عرض کر دیا۔ اب چند گزارشات میں اس موضوع کی حوالے سے کرتا ہوں جو آیات کریمہ ہم نے ابتداءً تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں جب فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا آمین، اور خطاب کس سے کیا؟ ایمان والوں سے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب ایمان والے کون ہوتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیں، اور پھر وہ کون سا ایمان ہے جو ایمان والوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر پہلے سمجھیں کہ ایمان کیا ہے۔ میں حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جہاں سے ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایمان کیا ہے اور مؤمن کیسے بنتا ہے؟ سیدنا انس بن مالک راوی ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذہن نشین کر لو، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیٹیگوریکلی فرما دیا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں اور پوری انسانیت سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب فرمایا ایمان کی شرط محبت مصطفیٰ ہے، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شے پہ فائق ہو، کائنات کی ہر شے پر حضور کی محبت غالب ہو، اور کائنات کی ہر شے حضور علیہ السلام کی محبت کے سامنے مغلوب ہو۔ یہ تو پہلی تعریف ہو گئی۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے جو ایک اور دوسری روایت سے لانے کی ضرورت ہے، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو ہر شے سے بڑھ کر اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے مال، اپنے اسباب اور پوری انسانیت، تمام لوگوں سے بڑھ کر جن تعلقات میں وہ گھرا ہوا ہے، ان تعلقات سے بڑھ کر مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت نہ کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دست اقدس میں لیا ہوا۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیمت جانا کہ آج میرے محبوب بڑے لجپال نظر آ رہے ہیں، تو چلے میں اپنا مسئلہ بھی حل کر لیتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے والدین سے بڑھ کر بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی اولاد سے بڑھ کر بھی کرتا ہوں، اپنے مال اور اسباب سے بھی بڑھ کر کرتا ہوں، پوری انسانیت سے بھی بڑھ کر کرتا ہوں، ہر شے سے بڑھ کر کرتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کر ابھی نہیں کرتا۔ سچے تھے نا، اس لیے تو عمر فاروق تھے۔
اگر ہمارا دور ہوتا تو ہم آدھی بات چھپاتے اور آدھی بات کرتے، آدھا سچ چھپاتے کہ کہیں حضور ناراض نہ ہو جائیں، اور آدھا سچ بتاتے۔ وہ عمر فاروق تھے جنہوں نے حق اور باطل میں فرق کرنا تھا، اس لیے نفاق سے کام نہیں لیا کہ حضور کے سامنے اگر حق نہیں رکھنا تو کس کو بتانا ہے۔ انہوں نے دل کی بات بتا دی، انہوں نے کہا محبوب آج بڑے اچھے موڈ میں لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کرم فرمائے تو میری یہ گھاٹی بھی عبور ہو جائے۔ اصل لالچ یہ ہوگی کہ حضور یہاں تک عمر پہنچا ہے، واہ واہ واہ، یہاں تک عمر پہنچا ہے، مگر جہاں میں رک گیا ہوں عمر کے بس میں ہوتا تو آگے چلا جاتا۔ تو من نفسی والی گھاٹی عمر سے خود طے نہیں ہوگی۔ بات یہ یا رسول اللہ اب نظر کرم آپ کو فرمانی پڑے گی تو عمر آگے گزر جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے۔ حضور کا انداز کریمانہ اور شفیقانہ دیکھیں اور معلمانہ دیکھیں، آپ کا انداز تربیت دیکھیں اور آپ کی محبت کا کمال دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا اے عمر ابھی نہیں، والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ اے عمر یاد رکھ بے شک تو کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا رہ، مگر جب تک اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا ایمان تجھے نہیں ملے گا، وہ کمال ایمان تجھے نہیں ملے گا۔ لا یا عمر، ابھی عمر وہ بات نہیں بنی۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں سے کہا ہوگا یا رسول اللہ بات بنوانے ہی کے لیے تو آپ کے پاس آیا۔ اگر عمر کی بات خود بنتی ہوتی تو عمر اپنا معاملہ خود حل کر چکا ہوتا اور اپنی جان سے بڑھ کر محبت کر رہا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر حضور کی قربت میں رہ کر اور باطل کو چھوڑ کر، کفر کو چھوڑ کر، زمانہ جاہلیت کو چھوڑ کر حضور کے قدموں میں نچھاور ہو جانے والے عمر فاروق کے لیے بھی آسان ہوتا۔ کہنا آسان ہے، کرنا ہی تو مشکل ہے۔ ہمارے میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ حالات ہمارے بھی وہی ہیں کہ وہ کہہ گئے اور ہم شرمندگی سے کہہ نہ سکے، وہ کہہ کر اپنا مسئلہ حل کروا گئے اور ہم چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ لا یا عمر، جب تک جان سے بڑھ کر میں تیرا محبوب نہ بن جاؤں اور تجھے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تجھے کمال ایمان نہیں مل سکتا۔ اب یہاں پر مختلف راوی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم فرمائی، یعنی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ تیر کی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کو جا کے لگ گئے، وہ چوٹ لگ گئی۔ حضور کے پیارے لبوں سے جو الفاظ نکلے تھے لا یا عمر، وہ اس میں ایسی گرج تھی کہ تیر کی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کو لگے اور چوٹ لگ گئی، اور دل میں ایسے اتر گئے کہ وہ دل گھائل ہو گیا، حضور کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ جو گھاٹی رکی ہوئی تھی وہ عبور ہو گئی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے نگاہ جو فرمائی کہ وہ گھاٹی عبور کر دی، یا الفاظ مصطفیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ دل میں وہ بات اتر گئی اور دل گھائل ہو گیا۔ اور تیسرے راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے اقدس پہ رکھ دیا۔ اب تینوں چیزیں جائز ہیں اور سنت مصطفیٰ سے ہیں۔ اگر کوئی کہے نگاہ سے بھی ہوتی ہے، دست اقدس سے بھی ہوتی ہے اور زبان سے الفاظ سے بھی ہوتی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس ان کے سینے پر رکھا، بس دست اقدس کے لمس کی دیر تھی، مس کرنے کی دیر تھی کہ ان کی دل کی وادی ہی بدل گئی، کایا ہی بدل گئی، وہ گھاٹی عبور ہو گئی اور وہ شرح صدر ہو گیا، اور وہ جو بات اڑی ہوئی تھی وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی وقت وہ چلا پڑے، کہتے ہیں الان یا رسول اللہ
فَإِنَّهُ الْآنِ یا رسول اللہ، فَإِنَّهُ الْآنِ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، یا رسول اللہ کام ہو گیا آپ کے عمر کا۔ وہ جو مسئلہ اڑا ہوا تھا وہ آپ کی ایک نگاہ اقدس نے وہ کام کر دیا۔ اب وہ جو درجہ عمر کو مل نہیں رہا تھا یا رسول اللہ اب وہ حاصل ہو گیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم میں ہر شے سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بڑھ کر یا رسول اللہ آپ سے اب محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ فرمایا الان یا عمر، عمر اب تیرا کمال ایمان تجھے مل گیا۔ اب میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب ایمان تو مکمل وہاں ہوا جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا گیا، اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہو رہا۔ تو اللہ رب العزت پھر کیا فرمانا چاہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، بھئی ایمان والے وہ تب بنے جب ٹوٹ ٹوٹ کر حضور کے عاشق بنے، ٹوٹ ٹوٹ کے حضور کے محب بنے اور ہر شے سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے والے بن گئے تو ایمان تو مکمل ہو گیا۔ فرمایا اے ایمان والو آمنو، تم بھی ایمان لاؤ، تم بھی ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر دو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الفتح میں اس کا جواب دے رہا ہوں، آمنو اگلا ایمان کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے مؤمنین کے دلوں میں اپنا اطمینان، اپنا سکون اور وہ سکینہ اتارا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ جو آلریڈی ان کے پاس ایمان ہے اس ایمان میں اس سکون اور قرار کے باعث زیادتی کا وہ باعث بن جائے، اس ایمان میں مزید اضافہ ہو سکے جو آلریڈی ان کے پاس ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ پہلے تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، تو اے مولا تو نے وہ کون سا سکون اور قرار اور اطمینان ان کے دلوں میں اتارا ہے کہ اب ان کے اس ایمان میں وہ زیادتی کا باعث بن رہا ہے، اس کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ یہ وہ حدیبیہ کا مقام ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے احرام باندھ کر اپنے 1400 سے 1500 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے اور سب کو پتہ تھا کہ ہم حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے جانور ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے کر گئے اور فتح مکہ کی خواہش اور اس کی امید سے گئے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات سنی تھی نا، اور اس کی تعویلات وہ خود کرتے تھے کہ لگتا ہے کہ اس دفعہ ہمیں فتح مکہ نصیب ہو جائے گی، ہم بلد حرام میں پھر جا کے آباد ہو جائیں گے اور کعبۃ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر اس کا طواف کریں گے۔ وہ بڑی امیدوں کے محلات قائم کر کے گئے ہوں گے۔ اب وہاں جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ فرما رہے ہیں اور آسان شرائط کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ساتھ وہ معاہدہ طے فرما رہے ہیں اور اس معاہدہ کے اوپر پھر دستخط فرما رہے ہیں۔ اب اس مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ بھی فرما دیا اور ان سے طے کر دیا کہ اس دفعہ ہم حج نہیں کریں گے، اسی طرح ہم مدینہ پاک واپس چلے جائیں گے۔ اب یہ وہی صحابہ کرام تھے جو حضور کے لیے اپنا عزت اور آبرو نچھاور کرتے تھے، اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے، حضور کے لیے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہتے پھرتے تھے، یہ وہ سب کچھ تو حضور کے لیے قربان کر چکے تھے۔ یہ وہی صحابہ کرام تھے جو تحویل قبلہ میں بھی کامیاب ہو کر آئے تھے، یہ وہی صحابہ کرام تھے جو احد میں بھی حضور کی خاطر شہید ہو کر اور زخمی ہو کر آئے تھے، جو بدر میں بھی حضور کی خاطر لڑتے رہے، خندق میں بھی خندقیں کھودتے رہے، یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اب ان کے ایمان کا ایک امتحان آ گیا۔ اب حضور نے فرمایا کہ اب صحابیوں واپس جانا پڑے گا، اس دفعہ کام نہیں بنے گا، جو بھی شرائط ہیں طے کر لی ہیں، اب واپس جانا پڑے گا۔ اب وہ بڑے بڑے سوچتے تو ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہمیں امید سے لائے تھے کہ فتح ہو جائے گی، ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، یا رسول اللہ ہم کمزور ہو گئے؟ کیا دین کمزور ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟
بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے ابوبکر صدیق، ہمارا دین کیا سچا نہیں ہے؟ اور کیا آخر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ تو پھر آسان اور کمزور شرائط پر ہم دستخط کر کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں عرض کرتا، تم خود جا کے حضور کو عرض کرتا۔ ایک وہ مقام تھا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تفکر فرمایا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، یا رسول اللہ آپ سوچتے کیوں ہیں؟ یہ حضور آپ کے دیوانے ہیں، انہوں نے اس کو کعبہ مانا جس کو آپ نے بنوایا، اس نے اس ذات کو اللہ کہا جس کو آپ نے کہا، جس کو آپ نے قرآن کہا اسے قرآن مانا، جس کو حدیث کہا اسے حدیث مانا، جو مناسک بنائے اس پہ عمل کیے، اور جس کو منا کہا وہ منا مانا، جس کو مزدلفہ کہا وہ مزدلفہ مانا، جس کو حجر اسود کہا اسی کو وہ چومتے رہے۔ اور یا رسول اللہ آپ جو کہتے رہے وہ کرتے رہے، جو فرماتے رہے وہ کرتے رہے، یا رسول اللہ آپ کیوں سوچتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضور آپ خود کر دیں، یہ صرف آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرتے چلے جائیں۔ اس وقت پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام مبارک اتارا اور اپنا جانور خود ذبح کر دیا، صحابہ کرام کے پاس یہی تو سب کچھ تھا، جیسے جیسے حضور کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے وہی دہراتے تھے، وہی دین اور شریعت بن گئی۔ جب اس پہ عمل کر کے صحابہ کرام پھر اپنے تیقن کے ساتھ جا رہے ہیں، اس مقام پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور اس وقت فرمایا کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب، اس وقت صحابہ کرام کے دلوں میں ایک اضطراب سا پیدا ہوا تھا، مگر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں سکون، اطمینان اور وقار اور یقین محکم اتار دیا، تاکہ وہ جو محبوب آپ کے دیوانے ہر وقت آپ کے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ وضو فرماتے ہیں آپ کے قطرے پانی کے لینے کے لیے دیوانوں کی طرح آپ کے ارد گرد تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، محبوب آپ کا دیوانہ بن کے پھر رہے ہوتے ہیں، میں ان کے اس اطمینان قلب کے لیے یہ سکون بھیج رہا ہوں، یہ قرار بھیج رہا ہوں، یہ اطمینان بھیج رہا ہوں، تاکہ وہ جو ایمان آلریڈی ان کے پاس ہے جس جیسا کسی کے پاس نہیں، آج کے بعد وہ ایسا ایمان نصیب ہو جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ آج اپنی حیات طیبہ میں کچھ فرمائیں گے، آپ کے دیوانے تب بھی آنکھیں بند کر کے عمل کرتے رہیں گے، اور آپ کے بعد میں آنے والے دیوانے بھی اگر آپ کی کوئی بات ان تک پہنچے گی تو آنکھیں بند کر کے عمل کرتے رہیں گے، اب ان کا ایمان ڈگمگانے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں دوسری ایک آیت بھی تائید کے لیے لانا چاہتا ہوں، اس کو ملا کے پھر پڑھیں گے، ایک اور مفہوم سمجھ آئے گا۔ اب وہاں پر تابوت سکینہ کا بھی ذکر ہوا ہے، اور سورۃ بقرہ میں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی جب حضرت طالوت کی بادشاہت کے لیے انہیں منا رہے تھے تو وہ اللہ کے نبی سے جھگڑا کر رہے تھے، بحث اور مباحثہ کر رہے تھے وہ قوم۔ وہ کہتے تھے آپ ہمیں کوئی ایسی علامت دیں کہ ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ کی طرف سے یہ طالوت کو بادشاہ بنایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وقال لهم نبیہم، پھر ان کے نبی نے، اس قوم کے نبی نے انہیں کہا کہ میں دلیل کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ طالوت کو بادشاہ بنانے کا حکم اللہ کی طرف سے امر آیا ہے، اس لیے وہاں سے بنایا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان آیۃ ملکہ، کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ سے ملائکہ تابوت سکینہ اٹھا کر آ رہے ہوں گے۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اور اس تابوت سکینہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، پھر اس تابوت سکینہ جس کو فرمایا کہ وہ تمہارے لیے سکون کا باعث ہوگا، تابوت وہ پورا پیکج آ رہا ہے، فرمایا وہ فزیکلی ملائکہ تابوت اٹھا کر آئیں گے،
اور وہ تابوت تمہارے دلوں کے سکون کا باعث بنے گا، تمہارے اطمینان کا باعث بنے گا، تمہاری بے چینی اور اضطرابی کو ختم کرے گا، تمہیں یقین محکم دے دے گا۔ تو پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اس تابوت میں ہوگا کیا؟ بھئی جس کے ذریعے سے ہمیں سکون ملے گا۔ آپ بات میری غور سے سنیے گا، پچھلی آیت کو ملائیں گے تو بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ تابوت میں ہوگا کیا؟ ہمیں سکون کیوں ملے گا؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے سکون ملے گا کہ اللہ نے اس تابوت کے اندر پھر آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات چھپا کے رکھے ہوئے۔ اب مفسرین بیان کرتے ہیں اس تابوت سکینہ میں کیا تھا۔ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس میں سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اس میں سیدنا ہارون علیہ السلام کے وہ دونوں نالین تھے، اور اس میں وہ تشت تھا جس میں انبیاء کے دل دھوئے جاتے تھے اور ان کے قلوب دھوئے جاتے تھے۔ اس تابوت سکینہ میں وہ تھا، امامہ تھا ہارون علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جس پر 12 کمانڈمنٹس آئی تھی، وہ جو تختی تھی اس کے پیسز بھی اور اس کے اجزاء بھی اس کے اندر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے سارے تبرکات کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اس تابوت میں جمع کر کے پھر ملائکہ کو کہا اس تابوت کو اٹھا کر میرے طالوت کی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ جب تمہیں دشمنوں کی فوجوں پر فتح چاہیے اس کو لے جایا کرو، اس کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہیں فتح اور نصرت دے دوں گا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ وہ دیگر انبیاء تھے، وہ ان کو ماننے والے تھے، وہ اس دور کے بادشاہ تھے، وہ ان کی پیروی کرنے والی قومیں تھیں۔ جب انہیں سکون دینے کا وقت آیا تو فزیکل تابوت آ رہا ہے، اور اس تابوت میں انبیاء کے تبرکات ہیں، اور صرف ایک نہیں، فرمایا ترا کا آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ان کی اولاد کے تبرکات بھی جمع ہیں، اور آل ہارون، صرف ہارون علیہ السلام نہیں، ہارون علیہ السلام کے پورے کنبے خاندان اور آل کے تبرکات ہیں۔ پتہ چلا آل موسیٰ کے تبرکات بھی خالی کافی نہیں تھے تو آل ہارون کے بھی ڈال دیے۔ آل موسیٰ کے اگر تبرکات کافی ہوتے یا صرف تشت کافی ہوتا تو وہ اکیلا بھیج دیا جاتا، اگر عصا کافی ہوتا تو وہ بھیج دیا جاتا، اگر ایک امامہ ہارون علیہ السلام جو پہنا کرتے تھے کافی ہوتا تو بھیج دیا جاتا۔ وہ نالین جو فخلع نعلیک فإنک بالوادی المقدس طویٰ، کہ وہ جو نالین تھے موسیٰ علیہ السلام جن کو اس وادی مقدسہ کی نسبت مل گئی تھی، اگر وہ تنہا کافی ہوتے تو اللہ فرماتا اے موسیٰ تیرے نالین بھی کافی ہیں، وہ بھی بیچ میں ڈال دیے، سب کچھ تابوت میں ڈال دیا۔ فرمایا اس تابوت میں جب یہ سب کچھ ہوگا تو اسے تابوت سکینہ کہیں گے۔ اب یہ ملائکہ اٹھا کر لائیں گے، اور پھر تمہیں جس جنگ میں لے جانا ہوگا، اللہ سے مدد مانگنی ہوگی، تو فزیکلی تابوت اٹھا کر لے جاؤ گے، اس کا واسطہ دو گے تو تمہیں فتح و نصرت دوں گا۔ سمجھ گئے ساری باتیں؟ اب ذرا واپس تو آئیں اس آیت کی طرف جہاں سے بات کی تھی۔ فرمایا میرے محبوب کے عاشقوں سنو تو صحیح، وہ دیگر انبیاء کے ماننے والے تھے، ان کو لمبے روٹ پہ ڈال دیا، ہائے ہائے، ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے ڈال دیا، انہیں کہا تمہیں سکون چاہیے تو ادھر چلو، تابوت اٹھاؤ، ہمت کرو، اس کا واسطہ دو، پھر کرم ہوگا، پھر سکون ملے گا، پھر فتح ملے گی، پھر بے چینی بے قراری ختم ہوگی۔ فرمایا ادھر تمہیں بتاتا ہوں کہ تم تو حضور کے عاشق ہو، تم تو حضور کے غلام ہو، تم تو حضور کے دیوانے ہو، حضور کے مستانے ہو۔ ان میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ ان کو سکون قلب کے لیے تابوت لانا پڑا اور بھجوانا پڑا، اور اس میں انبیاء کے تبرکات بھیجنے پڑے۔ فرمایا تمہارے لیے کافی نہیں
کہ ان کا تابوت فزیکلی اٹھاؤ گے تو برکت ملے گی، یہاں ہم نے تمہیں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ جو عطا کر دیا، میرے مصطفیٰ جو تمہارے پاس آ گئے، آج میرے مصطفیٰ کا واسطہ دو گے تب بھی سکون ہے، 1400 سال بعد میرے مصطفیٰ کا واسطہ دو گے تب بھی سکون ملے گا۔ وہاں اٹھا اٹھا کے پھرتے تھے، میرے مصطفیٰ تو بڑے خفیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، بڑے انمول ہیں، بڑے رقیق ہیں، بڑے پیارے ہیں، وہ تو کسی پہ بوجھ نہیں بنتے۔ تمہیں کرنا کیا ہے؟ صرف دل کے آئینے میں چھپا لو تصویر یار، جب ذرا نظر جھکائی دیکھ لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا میں نے فرق یہ کر دیا کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جس لمحے تم میرے مصطفیٰ کا کہنا مان کر اے صحابی رسول جب واپس جا رہے تھے، میں نے تمہارے دل کی کیفیت دیکھی، اس میں تسلیم خم ہوتے ہوئے جو تمہیں دیکھا تھا، تمہارے دل کو حضور کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہوئے جو دیکھا تھا، وہ تمہارے قلب کی کیفیت میں حضور کے لیے اطمینان جو دیکھا تھا، ایمان جو دیکھا تھا، یقین جو دیکھا تھا، کمال جو دیکھا تھا، حضور نے اشارہ کیا تم فدا کا ابی و امی کہنے کے لیے تیار جو ہو گئے تھے، مجھے پتا تھا کہ اگر آج حضور تمہیں گردنیں کٹوانے کا حکم دیتے تم تیار ہوتے۔ وہ قومیں دلیل مانگتی تھی، میں نے تابوت کے پیچھے ڈال دیا، تم نے آج تک میرے مصطفیٰ سے دلیل نہیں مانگی، میں نے حضور کا غلام بنا دیا۔ ہائے ہائے، بنی اسرائیل اور تھی، وہ دلیلیں مانگتی تھی کہ گائے کیسی ہو، یہ قومیں دلیلیں مانگتی تھیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا طالوت خدا نے بھیجا ہے یا نہیں۔ فرمایا تم وہ ہو کہ حضور نے کہا خندق کھودو، کبھی نہیں پوچھا کیوں کھودیں۔ حضور نے قبلہ بدل دیا، تم نے بدلنے کے بعد نہیں پوچھا کہ حضور وہ قبلہ اصل تھا یا یہ اصل ہے۔ تم میں اور ان میں میرے محبوب کے عاشقوں بڑا فرق ہے۔ وہاں پر کبھی پوچھا نہیں۔ میرے محبوب نے کہا احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے اور وہاں پر افواہ پھیلا دی گئی کہ خدا نہ خواستہ حضور شہید، تم پھر بھی حضور کو نہ چھوڑ سکے، تم پھر بھی ڈٹے رہے۔ جب ہجرت کی رات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو تن تنہا جب چارپائی پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے اتنا بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا، اگر دشمن آ گیا تو مقابلہ کیسا کروں گا۔ فرمایا ان کے یقین میں جو علی کا یقین ہو اور ان کے یقین میں بڑا فرق ہے۔ ان کی پوری قومیں اور امتیں مل کر بھی اپنے ایمان میں میرے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تابوت سکینہ ان کے لیے ہے، مصطفیٰ کا قلب ان کے لیے ہے۔ فرمایا ان کے ادب میں اور میرے علی کے ادب میں بڑا فرق تھا۔ وہ تو صرف ایمان میں میرے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو میری امت کا مقابلہ تو بات کی بات ہے۔ اب وہ مقابلہ کیا ہے؟ محبت سیدنا علی کی بات کر رہے ہیں کرم اللہ وجہہ۔ اب وہ واقعہ ہے بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، اس سے میں نے 2-3 چیزیں اخذ کرنی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، عصر کا وقت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کسی گھر سے بھیج دیتے ہیں، اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود عصر کی نماز ادا فرما لیتے ہیں، اور پھر جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ واپس آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اے علی اپنی گود تو لا، مجھے ذرا آرام کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اپنی گود مبارک حضور کے آرام کے لیے پیش کر دی۔ ان روایات کو 50 طرق سے حضور شیخ الاسلام اپنی کتاب میں لائے ہیں، بہت بڑی تحقیق کے ساتھ۔ اب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ہے، والقرآن ینزل ورأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجر علی۔ فرمایا کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور تھا۔ اب پہلی بات تو سمجھ آ گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں فرما رہے تھے، وہ تو نزول قرآن کا وقت تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے فرمایا لِكُلِّ آیَةٍ ظَہْرٌ وَبَطَنٌ ان لعلی ابن ابی طالب ظاہر و باطن، کہ ہر آیت کا ایک ظاہر اور باطن ہے، اور میرے علی کو اس کا ظاہر کا بھی پتہ ہے اور باطن کا بھی پتہ ہے۔ اب اس لیے فرمایا والقرآن ینزل، قرآن نازل ہو رہا تھا۔
اتنے میں سورج غروب ہو رہا تھا. ایک نگاہ ڈالتے تھے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے تھے اور دوسری طرف طلوع ہوتے ہوئے چہرے والضحیٰ کو دیکھ رہے تھے. طلوع ہوتے ہوئے چہرائے والضحیٰ کو، انوار مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے اور ادھر سورج غروب ہو رہا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نزول ہو رہا تھا، آرام تو فرما نہیں رہے تھے. اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارک کھول دی اور پوچھتے ہیں اے علی تو نے نماز پڑھ لی تھی؟ اب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے چشمان مقدس سے آنسو بہنے لگے. حضور آپ کا علی آپ کے لیے نماز قربان کر کے بیٹھا اور آپ پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی؟ میں پھر دوسری روایت میں آتا ہے فرمایا چلو علی نماز پڑھ لو. پھر آپ کی چشمان مقدس سے آنسو بہنے لگے. یا رسول اللہ میری گود آپ کے لیے قربان ہو اور علی پھر قضا پڑے. اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت ہے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہم ان علیٰ فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. فرمایا کہ اے مولا یہ تیرا علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مشغول تھا. اب یہاں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، وہ کر کیا رہے تھے؟ کر کیا رہے تھے؟ کیا نماز پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھنا اطاعت ہے یا حضور کے آرام کا اہتمام کرنا اطاعت ہے؟ اپنی گود حضور کے آرام کے لیے بچھا دینا اطاعت ہے یا پھر وقت نکال کر عصر کی نماز پڑھنا اطاعت تھا؟ وہاں عقیدہ بتا دیا کہ علی مرتضیٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں حضور آپ کے چہرہ اقدس پہ قربان ہوں. پھر اس کے بعد جب فرمایا مولا یہ تیرا علی تیرے اور تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مشغول تھا، اب تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے. سیدہ اسما فرماتی ہیں فرأیتها غربت ورأیتها طلعت بعدما غربت. خدا کی عزت کی قسم میں نے پہلے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، پھر میں نے اس کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا اور پھر حضور نے طلوع فرما کر اے علی اب تو اپنی نماز پڑھ لے. اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ نے دو روایات سنی ہوئی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی علی عبادت اور نظر الی وجہ علی عبادت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہاں میری محبت کہتی ہے، میرا وجدان کہتا ہے اس واقعے سے پہلے نہیں بعد میں فرمایا. اس واقعے سے پہلے نہیں، اس واقعے کے بعد فرمایا ہوگا، کیونکہ حضور کو دیکھنا تو عبادت ہے. یہ والی روایت کسی بھی صحابہ میں سے کسی صحابی کے لیے وارد نہیں ہوئی. تو فرمایا آپ میرے علی کو دیکھو عبادت ہے، دائیں طرف سے دیکھو عبادت ہے، بائیں طرف سے دیکھو عبادت ہے، سامنے سے آ کے دیکھو عبادت ہے، پیچھے سے دیکھو عبادت ہے، تم صرف میرے علی کو دیکھو عبادت ہے. اس کا مطلب وہ عبادت کیسے بنی؟ اب سمجھ آ گئی کہ دو ہی تو کرم کیے ہیں. ایک غار ثور پر اپنا کرم کیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ 3 راتوں اپنی صحبت میں رکھ کر توجہ اتحادی کے ذریعے سے اپنا رنگ چڑھا کے سیدنا ابوبکر صدیق کو کمال عطا کر دیا تھا. اور پھر جب وہ مدینہ منورہ کے بارڈر پر پہنچے تو لوگوں کو مغالطہ لاحق ہو گیا. لوگ ان کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ حضور یہ ہیں. آپ نے فرمایا میرے محبوب نے کچھ کر دیا ہے، لگتا ہے وہ جو میں حضور کا چہرہ اقدس اپنی گود میں لے کر 3 راتیں غار ثور میں بیٹھا رہا، لگتا ہے نگاہ مصطفیٰ نے میرا حال بدل دیا ہے. اب دیکھنے میں ابو بکر ہوں، حقیقت میں کچھ اور ہو گیا ہوں. وہ عاشق آئے جو طلع البدر علینا کہتے کہتے وہ آ کے مغالطے میں پڑ جاتے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے سمجھتے یہ حضور ہیں. فرمایا پتہ نہیں میرے حضور نے میرے ساتھ کیا کر دیا، ہوں میں ابو بکر، تم دیکھنے میں جو مرضی سمجھتے رہو. یہ سیرت حلبیہ اور سیرت کی کتب کے اندر یہ پوری روایت آتی ہے. پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادب دیکھیے. آپ نے کہا کہ ماجرا کچھ اور ہو گیا ہے، لگتا ہے کچھ مسئلہ اور ہو گیا ہے، کچھ کرم ہو گیا ہے. ثانی اثنین کہہ کے رب نے کوئی رنگ چڑھوا دیا ہے محبوب کا. میں اب کیا کروں؟ ادب کا تقاضا تھا. اونچی جگہ بنا دی، کوئی کرسی نما چیز رکھ کے فرمایا حضور آپ ادھر بیٹھ جائیں، میں شامیانہ لے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ آنے والوں کو میں خاموشی سے بتا دوں جو کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو بیٹھے ہیں وہ آپ.
اب واپس چلیے، یہی حل ہے۔ یہ جو خلافت کے اوپر بات کرتے ہیں نا کہ اولیت کے اوپر اور پھر اس کے بعد افضلیت اور مفضولیت پہ بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، سمجھنے کی ضرورت، یہ دونوں رنگ رنگ مصطفیٰ ہیں، یہ رنگ رنگ مصطفیٰ ہیں۔ ان کو امامت کب دینی تھی وہ حضور بہتر سمجھتے تھے، ان کو بھی کمال دے دیا، ان کو بھی کمال دے دیا، ان کو ابتدا میں کمال دیا، انہیں پیچھے سے کمال دیا کہ جب عمارت گر رہی ہو تو سنبھالنے والا بھی تو علی ہونا چاہیے۔ جب جھوٹے مدعیان نبوت کا قلقلہ ہو اور غلغلہ ہو، اور جب وہاں منکرین زکوٰۃ کا غلغلہ ہو اور مدعیان نبوت کا غلغلہ ہو، تو سنبھالنے والا جو ہو وہ بھی میرے ہی بارگاہ کا امام ہو تو وہ ابو بکر ہوگا۔ اور جب پیچھے فتنے بڑھ جائیں اور خوارج بڑھ جائیں اور عمارت گرا رہے ہوں، پیچھے کوئی شجاعت کا پیکر ہوگا۔ فرمایا ایک کو میں نے غار ثور میں بٹھا کر فیض دیا، ایک کو والعصر ان الانسان لفی خسر کا فیض دے دیا۔ وہ جو عصر والا وقت چنا، وہ پوری عصر کی قسم جو ہے اس کے فیوزات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو منتقل کر دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اس وقت میں کر کیا رہے تھے؟ حضور کا چہرہ تھا، سیدنا علی کی نگاہ تھی، وہ حضور کو تک ہی تو رہے ہوں گے۔ اللہ نے کیا کیا ہوگا؟ فرمایا محبوب تجھے پتا ہے میں کیا چاہتا ہوں کہ اب تیری صفات کا ایک ایک لباس میں علی کو چڑھانا چاہتا ہوں، تو علی کا لباس اتارتا جاؤں گا، تیرے انوار کا اور تیرے حسن کا لباس چڑھاتا جاؤں گا۔ جب لباس پورا چڑھا لوں گا پھر آپ کو فرماؤں گا محبوب آنکھ کھول دیں۔ پہلے کیوں نہیں فرمایا کہ النظر الی علی عبادۃ؟ فرمایا پہلے میرا علی اور تھا، اس جیسا پھر بھی کوئی نہیں تھا۔ پہلے میرا علی اور تھا، اس جیسا پھر بھی کوئی نہیں تھا، مگر اب جو میں نے علی کو کہا انت لحمی و دمی، اب حقیقت میں وہ لحم اور دم ہو چکا تھا۔ اب تم میرے علی کو سامنے سے دیکھو تب بھی مصطفیٰ کو دیکھو گے، پیچھے سے دیکھو تو مصطفیٰ کو دیکھو گے۔ وہ آئینہ مصطفیٰ بنے تو فرما دیا نظر الی علی جن عباد۔ اب یہاں پر فرمایا دیگر امتوں کے ایمان جمع بھی ہو جائیں تو میرے ایک علی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو بعد میں کیا باتیں کرنی۔ اس کے بعد پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے واقعات سے ہی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تک خبر پہنچی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاقے میں ہیں۔ وہ اسی وقت گھر سے نکل پڑے اور فرماتے ہیں فخرج یلتمس عملا یصیب فیہ شیئا لیقیت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اسی وقت باہر نکل پڑے، انہوں نے کہا میں کسی کی ملازمت کر لوں گا مگر کم از کم مجھے عوض میں اور اجرت میں چند کھجوریں تو مل جائیں گی جو لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میں اسی وقت گھر سے نکلا اور میں اس نیت سے نکلا کہ میں کسی کی خدمت کروں، کسی کی نوکری کروں اور معاوضے پر کسی کے لیے کام کروں تاکہ اجرت میں مجھے کچھ پیسے مل جائیں اور حضور کے لیے کھانا خرید کے پیش کریں۔ اب وہ جب گھر سے باہر تشریف لے گئے، امام بیہقی نقل کرتے ہیں کہ فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْيَهُودِ، تو یہودی کسی شخص کے باغ میں آپ تشریف لے آئے۔ فَاسْتَسْقَىٰ لَهُ 17 دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، آپ نے اس یہودی کے لیے 17 ڈول پانی کے کنویں سے بھر بھر کے نکالے اور ہر ڈول کے عوض میں وہ آپ کو ایک اجوا دیتا، ہر ڈول کے عوض وہ آپ کو ایک اجوا کھجور دیتا۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ادب دیکھیں، محبت دیکھیں، ایک اجوا تو دور کی بات اس کی گٹھلی تک بھی منہ میں نہیں ڈالی۔ سوال یہ پیدا کیا انہیں بھوک نہیں لگی ہوگی؟ اگر حضور پر فاقے ہیں تو اہل بیت اطہار کیسے سیر ہو سکتے ہیں؟ 17 ڈول نکال کر 17 اجوا کھجوریں لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا من این ھذا یا ابا الحسن، اب حضور کو تو پتا تھا، فرماتے ہیں اب صرف پوچھنا چاہتے تھے، یہ بھی دل جوئی ہوتی ہے، یہ بھی انداز کریمانہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا علی کہاں سے لائے ہو؟
آپ نے عرض کیا حضور بس مجھے خبر پہنچی تھی، بس میں لے آیا۔ فرمایا کیسے؟ بلغنی ما بک من الخصاصہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ جب مجھے پتہ چلا کہ آپ فاقے میں ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، تو علی نکلا کسی یہودی کی جا کر اجرت میں کام کر کے آیا ہے، جو کچھ ملا ہے حضور پیش کر دیں۔ آپ نے فرمایا اے علی یہ تو بتا، اب محبت والی بات ہے۔ فرمایا فحملک علی ھذا حب اللہ ورسولہ، واہ واہ واہ۔ فرمایا اے علی یہ تو بتا، کیا جو تو نے عمل کیا ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے تجھے ابھارا تھا یا کیا ماجرا ہوا؟ ہائے ہائے ہائے، حضور کو پتا ہے، مگر کمال شفقت دیکھیں۔ میں یہ اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے گئے تھے؟ بھائی نام یا رسول اللہ یہی وجہ تھی، یا نبی اللہ۔ آپ نے فرمایا اے علی پھر سن لے، واللہ ما من عبد یحب اللہ ورسولہ الا الفقر اسرع الیہ من جریۃ السیل علی وجہہ۔ فرمایا جب کوئی شخص جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو پھر فقر اور مصیبت اور مصائب اور آلان سیلاب کی سرعت سے بھی زیادہ اس کو آ کے گھیر لیتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم آج فیصلہ کر لیں ہم نے حضور کا عشق لینا بھی ہے یا نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ دیکھیں، وہ سچے تھے کہ رک گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فاقے کا وقت آئے گا، میری جان مجھے کہے گی بچاؤ، تو ایک لقمہ خود کھاؤ تو جان بچتی ہے اور نہ کھاؤ تو جان جاتی ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ حضور سے محبت جان سے بڑھ کر کرو، تو محبت کہتی ہے جان جاتی ہے، جانے دو، حضور کا ایمان اس سے فوقیت رکھتا ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا ادھر میری جان جا رہی ہوگی اور میں فاقوں میں ہوں گا، ایک لقمے سے جان بچا سکتا ہوں گا، اور وہی لقمہ اگر حضور آپ کو چاہیے ہوگا تو میں عمر کو کھلاؤں گا یا حضور کو کھلاؤں گا۔ ہائے 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 ہائے۔ اب یہاں پر من احب اللہ ورسولہ فلیعد تجفافا وانما یعنی الصبر، تو اگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے پھر صبر کے لیے، آزمائش کے لیے پھر تیار ہو جائے۔ بس یہ ہے کسوٹی آج ہمارے ایمان کی۔ اب یہ فیصلہ کر لیں، ہم کہتے ہیں کہ حضور میں کہیں گیا، مجھے کسی نے کہا کہ میں نے حضور شیخ الاسلام سے کہا کہ مجھے حضور کی محبت مل جائے، مجھے محبت تو مل گئی مگر میرا مال پیسہ چلا گیا۔ میری تو اس وقت تجارت تھی، بڑا کاروبار تھا، بڑی فیکٹریاں چلتی تھیں، اب مجھے کہنے لگے اب حضور شیخ الاسلام سے عرض کریں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا کاروبار بحال کر دے۔ اب میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا میں کیا کہوں کہ حضور کی محبت اور تجارت اکٹھے ایک قالب میں آ نہیں سکتے۔ ہائے ہائے۔ حضور نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ۔ کس لیے؟ اے علی اب فقر تجھے آ کر اپنی لپیٹ میں لے لے گا، پھر صبر زینت ہوگی، پھر شکر تیرا تاج ہوگا، پھر آزمائشیں تیرا لباس ہوگا، پھر تو کبھی روزہ رکھتے وقت ابھی کھجور منہ کے قریب لائے گا تو کوئی تجھ سے لے جائے گا، کبھی کھولتے وقت پانی قریب لائے گا کوئی اور تجھ سے لے جائے گا، اور پھر 3 روزے تجھے کچھ کھائے پیے بغیر رکھنے پڑیں گے۔ اے علی تجھے قبول ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر علی چارپائی پہ آپ کے لیے کفار کی تلواروں کے لیے ننگا چارپائی پہ لیٹ سکتا ہے تو یا رسول اللہ علی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا تیسرا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ یہاں سے حب کی وہ قسمیں دیکھیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا مقام میں حب کیا تھا۔ میں نے اس لیے یہ چنا ہے، آپ کا مقام میں حب کیا تھا۔ اب آگے سنیے کہ صلح حدیبیہ کا ہی موقع ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اسی موقع کی بات ہے کہ جب وہ صلح نامہ لکھا گیا، محمد الرسول اللہ لکھا گیا، اور اینڈ پہ لکھا کہ ھذا ما کاتب علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا گیا۔ تو اسی وقت کفار آ گئے اور سہل بن عمر آ کر کہنے لگے اے علی مرتضیٰ اسی پہ ہی تو اختلاف ہے، اگر رسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ بھئی اسی پہ ہی تو جھگڑا ہے،
اگر ہم حضور کو رسول اللہ مان لیں تو پھر مشرکین اور حضور میں جنگ کس چیز کی ہے؟ اور اسی کی تو ہے کہ رسول اللہ نہیں ماننا، اس کو مٹانا پڑے گا۔ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ، اگر ہم یہ بات مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم جھگڑا کیا، پھر لڑائی کیا، پھر فساد کیا، پھر جہاد کیا؟ اب اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اب اسے مٹا دے۔ اگر وہ اس بات پہ ہی اڑ گئے، تیرے مٹانے سے نہ رسول اللہ چلا جائے گا، نہ قائم رکھنے سے میں جو ہوں میں وہی ہوں، اے علی مٹا تو دے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں سے پھر آنسو نکل گئے، یا رسول اللہ علی کے ہاتھ سے رسول اللہ مٹایا نہیں جائے گا، اسی کی خاطر جانے دیتے رہے، فدا کا ابی و امی کہتے رہے، آپ کی چارپائی پہ لیٹتا رہا، یا رسول اللہ اپنی گود حاضر کرتا رہا، آپ کے لیے اپنی جان کی قربانی اور نذرانے پیش کرتا رہا، خیبر میں جا کر اس مرحب سے لڑتا رہا، اسلام کی عظمت کے لیے حضور میں آپ کا مجاہد لڑتا رہا اور لڑتا رہوں گا، مگر علی اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ رسول اللہ کا لب اپنے ہاتھ سے مٹا دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کو سمجھ گئے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، رسول اللہ خود مٹا دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اسے مٹا دیا، فرمایا اگر صلح ہوتی ہے ہونے دو، اے علی تیری محبت میں جانتا ہوں، تجھے مجبور نہیں کرتا، تیری محبت تجھے مبارک ہو، مگر میں خود مٹا دیتا۔ حاضرین محترم، یہ وہ عشاق تھے، یہ وہ محبین تھے، یہ وہ عاشقین تھے جنہوں نے محبت کا مفہوم حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر سیکھا تھا، اور اسی لیے وہ سکینہ ان کے لیے سکون اتارا گیا۔ ہمارے جس محبت کے مقام پر محبوب یہ آپ کے دیوانے فائز ہو گئے ہیں، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محبوب صرف ان کے دل میں ہی آپ کے وہ مقام اور محبت کافی ہے۔ پچھلی قوموں کو تابوت اٹھا کے جانا پڑتا تھا، ان کے دل میں محبت مصطفیٰ ہی کافی ہے۔ حضرت سیدنا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے عشق کا واقعہ سنیے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اور مدینہ پاک کے درمیان جورانہ ایک جگہ تھی، وہاں تشریف فرما تھے۔ وہاں تھے اتنے میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اب میں ہوں سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال حبشی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں۔ فرماتے ہیں اتنے میں میں دیکھتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدو آ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک بدو آ کر کہتا ہے کہ یا محمد آپ مجھ سے اپنا وعدہ تو پورا کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو فلان تمہیں مبارک ہو، خوشخبری دے دیں۔ اب وہ جو بدو تھا، جو اعرابی تھا، اس کو بات سمجھ نہیں آئی، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ مجھے یہی کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، مگر مجھے نظر تو کچھ نہیں آتا۔ حضور آپ ہمیشہ فرما دیتے ہیں تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ بات شاخ گزری، آپ نے چہرہ اقدس پھیر کر پھر سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم میری بشارت لیتے ہو یا نہیں؟ ایک وقت قبولیت ہوتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں محب کے لیے بھی وقت قبولیت ہوتا ہے۔ اس نے انکار کر دیا، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ حضور لجپال تھے، پیکر سخا تھے، کچھ دینے والے تھے، کچھ بشارتیں عطا کر رہے تھے، بہت کچھ عطا کر رہے۔ فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری اور بلال حبشی کیا تم میری بشارت لینے کے لیے تیار ہو؟ فرمایا حاضر ہیں یا رسول اللہ، آپ کی بشارت لیتے ہیں۔ آپ نے پھر ایک پانی کا برتن منگوایا اور منگوا کر اس میں اپنا دست اقدس ڈال دیا اور پھر اپنا چہرہ مبارک اس میں دھو دیا اور پھر اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا اور پھر کہا کہ اب اس مٹکے کو لے جاؤ، اب اس سے اپنے چہروں کو دھو لو اور چھڑکتے رہو اپنے اوپر، تمہیں مبارک ہو۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، وہ مٹکا پانی کا بھر کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ابھی جا ہی رہے تھے تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی۔ سیدنا ام سلمہ یہ ماجرا پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان سے رہا نہ گیا۔
فرماتی ہیں افضلا لأمکما فافضلا لها منہ طائفۃ، فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ عشری اور بلال حبشی، کیا اپنی ماں کو اس میں سے کچھ حصہ نہیں دو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ صرف تمہیں انتظار رہتا ہے کہ کرم ہو جائے؟ ہمیں بھی تو حضور کے کرم کی ضرورت ہے۔ واہ واہ واہ، ہمیں بھی تو حضور کی بشارت کی ضرورت ہے۔ کیا اکیلے حضور کی بشارتیں لے جاؤ گے، اپنی ماں کو نہیں دو گے؟ میں بھی دیتا ہوں، جتنا نصیب تھا ہم نے لے لیا، اور جو نصیب سیدہ ام سلمہ کا تھا پھر انہیں دے دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب لجپال فیاضی کر رہے ہوں تو پھر نصیب والوں کو ہی نصیب ملتا ہے۔ اب اگلی جو روایت ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، یہ مسند احمد بن حنبل اور سنن ابی داؤد میں بھی آئی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، مجھے حضور کے استعمال کردہ کوئی شے بھی مل جاتی تھی میں دیوانہ وار اسے سنبھال لیا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا اور سفر آخرت کی جب انہوں نے تیاری کر لی تو اس وقت انہوں نے مجھے بلایا کہ اے اسماء ادھر آؤ۔ اس وقت بلا کر فرماتی ہیں کہ قبضت فلما قبضت فقبضتها، فرمایا وکان نبی یلبسها فنحن نغسلها للمرضى یستشفى به، فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے بلا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت کسروانی جبہ مبارک مجھے عطا کیا۔ ہائے ہائے، جاتے جاتے کسروانی جس کی نسبت کسرا سے تھی، فرمایا وہ خوبصورت جبہ مبارک جس کے گریبان بھی دیباج کے تھے اور جس کے کناروں پر موٹی دھاڑی دار کام ہوا تھا، بڑا خوبصورت سا کسروانی جبہ تھا، وہ مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اے اسماء تمہیں دیتی ہوں سنبھالنا۔ پھر آپ اپنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عبداللہ کو یہ پورا قصہ سنا رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں یہ وہ چادر تھی کہ جب بھی اہل عرب میں کوئی بیمار ہوتا تھا ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جبہ مبارک دھو کر اس کا پانی اسے پلا دیا کرتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ یہ قصہ آپ اپنے غلام کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عبداللہ کو سنا رہی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں وہ اندر گئیں اور وہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ جبہ مبارک لے آئیں۔ فرمایا اے عبداللہ اس کی زیارت کر لو، اور فرمایا جب بھی میں حضور کے لیے اداس ہو جاتی ہوں یہ جبہ نکال کے اسے تکنا شروع کر دیتی ہوں، جب بھی اس کو تکتی ہوں تو حضور میرے سامنے آ جاتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کر رہی ہوتی ہوں، جمال مصطفیٰ میرے سامنے ہوتا ہے، کمال مصطفیٰ میرے سامنے ہوتا ہے، حضور کا وہ دور مسعود اور وہ بابرکت دور میرے سامنے آ جاتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتی ہیں اے عبداللہ مجھے اس جبے سے بڑا پیار ہے کیونکہ میں حضور سے بڑا پیار کرتی ہوں۔ یہ وہ عاشقات تھیں جن کا تو تبرکات مصطفیٰ کے بغیر نہ دن گزرتے تھے، نہ رات گزرتی تھی، نہ شام گزرتی تھی، نہ سحر گزرتی تھی۔ حضرت ام انس کا واقعہ ہے کہ طبرانی المعجم الاوسط میں لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم ان کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ ام سلیم۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ مورخین اور کچھ روات لکھتے ہیں اور کچھ شارحین لکھتے ہیں کہ سیدہ ام سلیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی ہے، یعنی آپ کو دودھ بھی پلایا ہوا ہے، اور ام حرام جو تھی وہ آپ کی رضائی خالہ بنتی ہیں جو ان کی سسٹر تھی، بہن تھی۔ آپ فرماتی ہیں کبھی کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سستانا چاہتے تھے تو دوپہر کو میرے گھر میں تشریف لے آیا کرتے تھے۔ ایک روز فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، حضرت انس بن مالک گواہ ہیں، وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی کھڑا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک پانی کی مشکیزہ لٹکی ہوئی تھی، پانی کی مشکیزہ لٹکی ہوئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے پانی مبارک جو ہے وہ نوش فرما لیا، اور جب آپ تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ اسی وقت اٹھی اور اس مشکیزہ کا جو منہ تھا چمڑے کا وہ اسے کاٹ کے سنبھال لیا۔ میں نے کہا ماں جی یہ کیا کر دیا؟
وہ فرماتی ہیں کہ تجھے پتہ نہیں جس مشکیزہ کے منہ کو حضور کے لب لگے ہوں، یہ ام سلیم کا عقیدہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ اس لبوں پر کسی اور کے لب لگ جائیں؟ یہ ام سلیم کا عقیدہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ جس مشکیزہ پر حضور کے لب لگے ہوں وہاں کسی اور کے لب لگ جائیں؟ پھر ابن عبد البر لکھتے ہیں یہ غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ میں عاشقات صحابیات کی بات کر رہا ہوں، میں نے آج مثالیں انہی کی لی ہیں اور میں سیدہ کائنات علیہ السلام پہ ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اب وہ بیان کرتی ہیں کہ غزوہ حنین کا موقع ہے، حضرت ابو طلحہ وہ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہنستے ہوئے آ گئے۔ ابن عبد البر اس کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دیکھیں ام سلیم نے اتنا بڑا خنجر اپنے جسم پہ باندھا ہوا ہے۔ خیمے کے باہر ام سلیم کھڑی ہیں، آپ کے خیمے کے باہر، آپ کی گارڈ بن کے، آپ کی محافظہ بن کے، آپ کی سیکیورٹی گارڈ بن کے ام سلیم کھڑی ہیں۔ عمر دیکھیں اور کام دیکھیں، اور اتنا بڑا خنجر باندھ کے میری کوئی بات سنتی نہیں۔ حضور آپ ہی ان سے پوچھیں کہ خنجر کیوں باندھا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، پوچھتے ہیں اے ام سلیم یہ خنجر کیوں باندھا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے باندھا ہے۔ ام سلیم کیوں باندھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر کسی کافر نے میلی آنکھ سے آپ کو دیکھا تو اس خنجر سے پہلے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کے لیے باندھا ہے۔ پھر اگلا ایک خوبصورت واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت محمد بن سوقہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ امام احمد بن حنبل اس کو نقل کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل۔ وہ فرماتے ہیں کہ محمد بن سوقہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے کرائے کے گھر کی ضرورت تھی، میں گھر لینے کے لیے گھر سے نکلا اور میں عمرو بن حریث کے پاس گیا، وہ بھی صحابی تھے یا تابعی تھے۔ عمرو بن حریث کے پاس گیا، اور جب ان کے پاس گیا تو میں نے کہا میرے بھائی مجھے گھر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جو گھر جس میں رہ رہا ہوں یہ اتنا بابرکت گھر ہے، اگر کرائے پہ لینا ہے تو یہ لے لو۔ انہوں نے کہا اے عمرو بن حریث آپ یہ گھر مجھے کیوں بار بار مصر ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہی گھر لے لو؟ انہوں نے کہا یہ اتنا برکت والا گھر ہے کہ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ اس میں کتنی بڑی برکت شامل ہے۔ وہ فرماتے ماجرا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایک روز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، جب وہاں گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ ذبح ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ عمرو بن حریث کو بھی گوشت کا حصہ دے دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے جو بھائی تھے جو صحابی وہ شاید بھول گئے، اور یہ اخلاق حسنہ دیکھیں، اب یہاں کوئی بدگمانی نہیں ہے، یہی تو صحابہ کرام ہمیں آداب سکھا رہے ہیں، اخلاق حسنہ وہ آداب سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کوئی بدگمانی نہیں کی، وہ فرمایا پتہ نہیں وہ بھول گئے ہوں گے، مجھے گوشت دینا بھول گئے، مگر کہتے ہیں میں اگلے دن اپنے معمول کے مطابق پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا اے عمرو بن حریث تجھے گوشت مل گیا تھا؟ ہائے 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 ہائے، علم مصطفیٰ دیکھیں، کرم مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ۔ اب میں نے نہیں عرض کیا، حضور نے فرمایا اے عمرو بن حریث تجھے گوشت مل گیا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں ملا۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت دینار پڑے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درہم کو اپنے ہاتھ میں لیا، مٹھی بھر درہم مجھے عطا کر دیے، فرمایا یہ لو تیرے ہو گئے اور سنبھال لینا اسے۔ وہ عمرو بن حریث کہتے ہیں میں اسی وقت دوڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے وہ درہم لے کر آیا اور اپنی ماں کو کہا میری ماں اسے سنبھال لو کبھی کام آئیں گے۔ میری ماں نے اسے بڑے پیار اور اہتمام سے چھپا لیا اور سنبھال لیا۔ اس کے بعد ایک عرصہ پھر میں اپنے پیسے جمع کرتا رہا، جب میں اس قابل ہوا کہ اپنا گھر خرید لوں تو میری ماں نے ایک دن آ کر مجھے کہا میرے بیٹے جب گھر خریدنے جاؤ تو جانے سے پہلے میرے پاس آنا، مجھے ملے بغیر گھر خریدنے نہ جانا۔
میں نے کہا ٹھیک ہے میری ماں۔ جب گھر خریدنے کا وقت آیا، میں نے سودا کرنے کے لیے فائنل کر لیا، اب اس کو پیسے دینے کے لیے جانا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی مانگ کیا ہے، وہ کتنا مانگے گا۔ میں اپنی ماں کے حکم پر اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا ماں گھر خریدنے جا رہا ہوں، کیا کہنا ہے؟ فرماتی ہیں ادھر آؤ۔ اندر گئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دراہیم کو برکت کے طور پر میرے پیسوں میں خلط ملط کر دیا اور اوپر بچھا دیے، اور کہا کہ اب بیٹے اس تھیلے کو کھولنا نہیں، آنکھیں بند کر کے جانا اور گھر خرید لینا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، خدا کی عزت کی قسم میں نے پوچھا کہ کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے اپنی زبان سے جو رقم نکالی، میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، خدا کی عزت کی قسم جو رقم منہ سے نکلی تھی وہی رقم تھیلے سے نکلی اور میں نے گھر خریدا۔ ایک روز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو حضور بڑے حسین لگ رہے تھے، مجھے حضور بڑے پیارے لگ رہے تھے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اظہار محبت کر دیا۔ میں نے کہا قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص آیا، اس سے رہا نہ گیا، کہتا یا رسول اللہ واللہ انی لا احبک، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ صحابی آیا، اس سے رہا نہ گیا، چہرہ والضحیٰ جو چمک رہا تھا، وہ زلف عنبرین جو کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ چہرہ یاسین کو دیکھ کر رک نہ سکا، کہتا یا رسول اللہ انی لا احبک، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ماذا تقول، اے بندے سوچ تو صحیح تو کیا کہہ رہا ہے۔ حضور نے دوبارہ سننا جو تھا نا، پھر کہتا ہے واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا دیکھ لے تو کیا کہہ رہا ہے، انظر، تیسری دفعہ فرمایا انظر ماذا تقول، دیکھ تو صحیح تو کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ انی لا احبک، میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو۔ فرمایا غنا اور محبت مصطفیٰ اکٹھی نہیں ہو سکتی، میری محبت کا سودا کرنا ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جا۔ میں تیار ہو گیا یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت زید بن دسنہ کا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں آپ کو۔ حضرت عاصم فرماتے ہیں عمر بن قتادہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت زید بن دسنہ کفار مکہ جب ان کو شہید کرنے لگے تو انہیں آفر دی آ کر، اور ان میں حضرت سفیان بھی تھے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب تلوار ان کی گردن کے قریب تھی اور کسی وقت بھی وہ شہید کیے جاتے، قریش مکہ تلوار روک کے تھوڑی دیر اسے آفر کرتے ہیں، اور کرتے کسے ہیں؟ حضرت زید بن دسنہ کو، اور کہتے ہیں اتحب انک الآن فی اہلک وَأَنَّ مُحَمَّدًا عِندَنَا مَكَانَكَ نَضْرِبُ عُنُقَهُ، وہ کہتے ہیں اے زید کیا تمہاری خواہش ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تم اہل و عیال میں جا کر اپنی راحت میں، فرحت میں اور خوشی میں ان میں جا کے بیٹھ جاؤ اور اپنی جگہ محمد مصطفیٰ ہمارے حوالے کر دو؟ اے زید تجھے مہلت دیتے ہیں تلوار ہٹا کے کہ ابھی بھی تو اپنے اہل و عیال میں جا کر بیٹھ جا اور ان میں خوش و خرم زندگی گزار، صرف اپنی جگہ محمد بن عبداللہ ہمارے حوالے کر دے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت زید کہتے ہیں اے قریش تو نے زید کا ایمان سمجھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم لا واللہ ما احب ان محمدا یشاق فی مکانہ شوکۃ تؤذیہ وانی جالس فی اہلی، تم حضور کو میری جگہ بٹھا کر شہید ہونے کی بات کرتے ہو؟ خدا کی عزت کی قسم زید وہ ہے کہ اگر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ عیش و عشرت میں بیٹھا ہوں، راحت اور فرحت میں بیٹھا ہوں، اور مجھے خبر ملے کہ حضور کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا چبھ گیا ہے، مجھ سے تو وہ برداشت نہیں ہوتا، میں دوڑتا ہوا آ کے حضور کے لیے فدا ہو جاؤں، تم تلواروں کی کیا بات کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد آگے چلیے، حضرت خبیب الانصاری کا عشق دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح جب ان کی شہادت قریب آئی تو اس وقت قریش آئے، کہتے ہیں اتحب ان محمدا مکانک، کہتے ہیں اے خبیب تجھے آفر کرتے ہیں حضور کو بلا لو، تجھے چھوڑ دیتے ہیں، تم اپنے اہل و عیال میں زندگی گزارو۔ وہ کہتے ہیں تو نے خبیب کا عشق سمجھا ہی نہیں۔
فرمایا ایک نہیں ہزاروں گردنیں بھی اگر خبیب کی ہوں وہ حضور کے قدموں پہ نچھاور ہیں۔ اب راوی بیان کرتے ہیں فرماتے وہ شہید کر رہے تھے، وہ کہتے یا محمد یا محمد یا محمد، بھئی انہوں نے آج میری زندگی کا سودا آپ کی محبت کے عوض کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے خبیب کے عشق کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت سعد بن ربی فرماتے ہیں کہ جب احد میں لڑتے لڑتے 12 تیر ان کو لگے اور نیزوں سے زخمی ہو گئے، 12 زخم ان کو لگے اور وہ چھلنی ہو کر شہادت کے قریب تھا کہ جام شہادت نوش فرمائیں، اس وقت حضرت کعب بن مالک ان کے پاس سے گزرے اور انہیں کہتے ہیں یہ کعب بھائی ادھر آئیں، میں تو شہید ہو رہا ہوں مگر میری طرف سے فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ، اے کعب بن مالک ادھر آئیں، میں تو جا رہا ہوں، میرا یہ سلام میرے محبوب کو جا کر دے دینا، اور حضور کے پیچھے حفاظت کے لیے جو میری قوم کھڑی ہوگی انہیں میرا پیغام دے دینا، انہیں کہنا میں سعد بن ربی، میں کفار و مشرکین کی تلواروں اور نیزوں کے سامنے حضور کی خاطر لڑتا 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 جا رہا ہوں، مگر تمہیں پیغام یہ دے رہا ہوں تم آخری دم تک میرے مصطفیٰ کی حفاظت کرتے رہنا، اور اگر میرے محبوب کو کچھ ہو گیا اور آنچ بھی آئی، کوئی گزند بھی پہنچا، تکلیف بھی ہوئی اور کچھ نقصان بھی ہوا اور تم میں سے کوئی ایک شخص باقی رہا تو قیامت کے روز میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا۔ حاضرین محترم، یہ وہ عشاق تھے، یہ وہ عاشقات تھی جن کی زندگی حضور کی محبت کو اپناتے ہوئے گزری، حضور کی محبت کو اپناتے ہوئے گزری۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں منہاج القرآن یہی تو سکھا رہا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں نے 40 سال تمہیں حضور کی محبت سکھائی ہے، تمہیں حضور کی محبت پلائی ہے، تمہیں حضور کی محبت کھلائی ہے، تمہیں حضور کی محبت میں جوان کیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں نے حضور کی محبت میں تمہیں جوان کیا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی حضور کی محبت دی ہے، تمہارے باطن کو بھی حضور کی محبت دی ہے، حضور کی محبت میں تمہاری جوانیاں گزری ہیں، حضور کی محبت میں تمہارا بڑھاپا گزرا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یا نبی سلام علیکہ کی صدائیں اس طرح بلند کرتے رہو، دیوانہ وار مستانہ وار حضور کے عشق کی بات کرتے رہو، گلی گلی نگر نگر حضور کا پیغام دیتے رہو، حضور کے عشق کا سودا بیچتے رہو، حضور کی محبت کی رفاقتیں بیچتے رہو، حضور کی محبت کے رفیق بناتے رہو، تاکہ جب قبر میں جاؤ اور فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس وقت میں چاہتا ہوں حضور آ کر فرما دیں اس سے نہیں مجھ سے پوچھو کہ یہ میرا عاشق ہے۔ یہ ہے مقصد منہاج القرآن، کہ اس قابل کر دیں کہ کل کو جب وہ پوچھنے آئیں تو حضور بچانے آ جائیں اور کہیں اس سے نہیں مجھ سے پوچھو، یہ تو حضور کے عاشقوں کی خدمت کرتا تھا، ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا، ان کے رفیق بناتا پھرتا تھا، میری محبت کے سودے بیچتا تھا، کبھی میلاد مناتا تھا، کبھی حضور کی ناموس کی خاطر اور کبھی حضور کا مقدس خاکہ چھاپ چھاپ کر دلوں میں حضور کی محبتیں منتقل کرتا پھرتا تھا۔ جن ہاتھوں سے یہ میرا خاکہ خوبصورت بناتا تھا، ان ہاتھوں کو میں دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، فرشتوں مجھ سے پوچھو کہ یہ میرا عاشق ہے۔ یہ ہے حضور شیخ الاسلام کا پیغام اور یہ ہے منہاج القرآن۔ آپ لوگ جڑے رہیں، کام کریں، اس محبت کے اس پیغام کو پہنچائیں۔ آپ فرینکفرٹ سے ہیں، محبت ایک ہے، خواہ وہاں سے چلیں محبت ایک ہے، یہاں سے چلیں محبت ایک ہے۔ محبت کا نہ کوئی وطن ہوتا ہے، نہ کوئی دیس ہوتا ہے، نہ کوئی پردیس ہوتا ہے، محبت کا کوئی ایڈریس نہیں ہوتا۔ محبت پردیسی بھی ہو جائے تب بھی محبت وہی رہتی ہے، محبت فرینکفرٹ میں چلی جائے تب بھی وہی ہے، برلن میں چلی جائے وہی ہے، کوبلنز میں چلی جائے محبت وہی ہے، اور ووپرتال میں چلی جائے محبت وہی ہے۔ محبت جہاں بھی جائے محبت کا نہ عنوان بدلتا ہے، محبت کا نہ کوئی شکل و صورت بدلتی ہے، نہ محبت کی کیفیت بدلتی ہے۔ فرمایا محبت حضور جس کو دے دیں وہ آخری دم تک اسی کیفیت میں ہی رہتی ہے۔ اس لیے اسی محبت کے سودے کو ہمیشہ بیچیں اور اپنے ساتھ لے کر جائیں اور توشہ آخرت بنائیں، اور جب آنکھیں بند ہوں تو ادھر آنکھیں کھلیں تو حضور کی محبت ہمیں بچا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔